آئی ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ فیض ہے، یا تو یہ پتہ ہی چلے فیض ہے کہ نہیں ہے، فیض کا جب پتہ چل جائے تو زندگی کے جس حصے میں فیض ملتا ہے اس حصے میں ہونے والے واقعات کا اندازہ ہوتا ہے عام طور پر کہ یہ پچھلے اتوار سے یہ فیض شروع ہو گیا. تو سنڈے کو ہم لوگ گئے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، کیونکہ دریا کے کنارے کا ہی واقعہ ہے، بڑی سی بات ہے. تو یہ اول تو فیض آپ نصیب کا ہی نام ہے، اور وہ نصیب جاننے والا تو کہیں سے فیض مل جاتا ہے. اور کچھ لوگ اگر بتا جائیں کہ کتنے سے فیض ملا تو یہ بھی قسمت کی بات ہے، تاکہ عقیدت تمہاری وہاں کا بستا رہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تم پر زیادہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ تم ادب کرو گے، وہ اگر نام ہی بتاتے فائدے ہی چل جاتے ہیں تاکہ جان بکی رہے ان کی تمہارے سے. بات نہیں نہیں کیا مطلب کہ تمہارے علم ادا کرنا، حاکم ادب ادا کرنا یا اس کا شکریہ ادا کرنا تم پر تو بھروسہ نہیں ہوتا ہوگا، اس لیے وہ نام نہیں بتاتے، یا پتہ نہیں مجھے سے کہاں سے ڈال آیا. پتہ چل جاتا ہے یہ چپیڑ کی طرح سے لگی ہے، پتہ چل جاتا عام طور پر. اتنے تو پتہ چل گیا کہ یہ میرے آپ کے اندر نہیں ہے، کہیں سے آیا وہ چیز جو نہیں تھی پہلے عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا آیا ہے. اس کا ایک اور آسان طریقہ ہوتا ہے جاننے کا کہ اس دور کے اندر جب یہ فیض محسوس ہوتا ہے، اس دور کے اندر آپ جو ہے کن لوگوں سے محبت رکھتے ہو، کن لوگوں کا آپ حکم مانتے ہو، انہی میں سے کسی کا حصہ ہوگا فیض، جو انہی کے ذریعے کی اور جگہ سے آیا ہوگا فیض. تو فیض بالعموم پتہ چل جاتا ہے کہاں سے ہے، کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے، افغانستان سے آیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، بالکل پتہ چل جاتا ہے. تو فیض کے اندر وہ الفاظ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے الفاظ ہے، یہ کس قسم کا مطلب مزاج ہے. میں نے کہا نا مطلب اگر گانا گانا شروع ہو جائے گا تو فیض دینے والا ضرور اور موسیقی کا آشنا ہوگا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا لہجہ آ جاتا ہے، اس کا خوشبو آ جاتی ہے. تو یہ فیض ہے، یہ کس کا فیض ہے؟ کہتے ہیں مولانا روم کا فیض ہے. ایک بات بتانا ضروری نہیں تھی، لیکن اس کے شعر میں وہ رومی کا خود بخود آ گیا. وہ حالانکہ دور سے آیا رومی، لیکن آیا. اس لیے یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہی کو نہیں ہے، وہ پتہ عام طور پر چل جاتا کہ فیض گمنام ہوتا بھی نہیں چلنے کہاں سے آیا. جس طرف یوں کہو، جس طرف سر جھک جائے ادھر سے آیا. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جگہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ کیا ہے. میں وہاں سے جا رہا تھا تو روزہ سے بنا مجھے تو پتہ کس کا ہے، وہاں سے جگلا میں دیتے سارے جھک گیا. وہ بیٹے سے سارے کو کیا پڑ گیا کہ جھک گیا. یہ کیا بات ہے، راستانہ لے بزرگ کا، کیونکہ وہ بزرگ اتنے زیادہ ہے بزرگ ہے. مجھ سے یہ پتہ چل گیا وہاں ایک عام طور پر جب گستاخ و انسان مدعو ہونا شروع ہو جائے وہ پتہ چلتا کچھ چیز آگے، یہ سمجھ آ جاتی ہے بات. عقیدت جو ہے جہاں صاحب فیض ہو، جس نے فیض تمہیں دیا ہے، کہ جن اداروں نے فیض دیا ہے، ایک بات واضح ہے، فیض دینے والے ادارے تمہیں اپنے لیے مدب ضرور کر جاتے. تو یاد رکھ، میرا مطلب یہ کہ ضرور آپ کو ادب پتہ جاتا ہے ان اداروں کا. یہ جتنے سنی لوگ تو شیعہ لوگ کی بات ہے کہ عام طور پر منظومت جو ہے یہ سنی شعراء نے لکھی، جن کو فیض ملا بارگاہ سے، مولا علی کا فیض ملا، وہ مولا علی کے نام کو مطلب نسبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے فیض یہ دور کا فیض ہے. جتنی ساری ملکوں نے کی ہے غریب نواز ہوتی ہے تو شاہ تو حسین بادشاہ جو ہے فیض رساں کا نام سمجھ آ جاتا ہے، فیض رساں کا پتہ چل جاتا ہے. مقصبر کون ہے؟
اور پیچھے وقت میں کون ہے، بالکل پتہ چل جاتا۔ سوال کا جواب کیا ہوا؟ پہلے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کون دینے والا ہے۔